کہ کیک لے کر وکیل گئے ہیں, وہاں پر انہوں نے رکھا ہے ٹیبل, انہوں نے کہا جی ٹیبل اٹھا لیں. اور میرے بھائی سڑک جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی باؤنڈری نہیں ہے. آپ جیل کے اندر تو ٹھیک ہے آپ لگا دیں جی کہ جیل یہ ہماری اتھارٹی اس کے اندر ہمیں اجازت نہیں دیتے, وہ بھی پہلے بتائیں نا کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں. کیک سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کیک جو ہے وہ یہاں پر نہیں کاٹ سکتے, پابندی ہے, یہ نو گو ایریا. جو پولیس والے لوگ ہیں جو مختلف تھانوں کے ایس ایچ او ہیں وہ بلائے جاتے ہیں پہلے کہ جو آئے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. سائفر کیس جو ہے وہ منڈے کے لیے فکس ہو گیا ہے. سائفر کیس کے اندر ضمانت 9 تاریخ کے لیے فکس ہو گئی ہے. نیب القادر ٹرسٹ کیس, توشہ خانہ نیب والا کیس, وہ بھی 9 تاریخ کے لیے فکس ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کرتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا اور خان صاحب کی ضمانت فوراً. سائفر کیس کے اندر تو دیر کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بحث قوم ایک شرمندگی والا معاملہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے اور ہم اپنی حکومت جو چل رہی ہے بہترین معیشت جو ہے وہ ریٹ جا رہا ہے اور اس دھمکی کی صورت میں وزیر اعظم کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہٹا کے اسے گرفتار کر کے ایف آئی آر بھی دے کر امریکہ کو کاپی بھجوا دیتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. پرائم منسٹر جو حلف لیتا ہے اس حلف کے اندر یہ شامل ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو اپنی جو ملک کے اندر جو اپنی قوم کو وہ بتانا ضروری سمجھیں تو وہ بتا سکتا ہے. یہ پروٹیکشن ان کا حلف دیتا ہے, یہ ان کے حلف میں شامل ہے. تو انہوں نے کیوں بتایا؟ انہوں نے اس لیے بتایا کیونکہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کی گئی اور ان کا یہ فرض تھا کہ وہ بتائیں. اور کوڈز نہیں شیئر کیے گئے بلکہ جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا. ڈی کلاسیفائیڈ کر کے اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم جو ہے وہ قوم کو بتایا گیا کہ اس طرح سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. اب سائفر کیس کی سماعت ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر بے شک اوپن ہو گئی ہے. بڑی میں واضح کرنا, کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ شاید اب جو ہے وہ جو اوپن ٹرائل ہوگا. جو ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے سماعت ہے جو جیل کے اندر ہے وہ اسی طرح سے سیکرٹ ہو رہی ہے. ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے, ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. 25 تاریخ کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت وہاں پر اڈیالہ جیل میں جا ہی نہیں سکتی. عدالت کو جو شفٹ کیا گیا ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے اوپر 25 تاریخ کا فیصلہ محفوظ ہے, وہ فیصلہ نہیں سنائے. فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں, فیصلے نہیں سنائے جاتے. درخواستیں لگتی ہیں, درخواستیں اڈجرن کر دی جاتی ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل نہیں مل رہا, ڈیو پروسیس نہیں ہو رہا. تو ہم یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی التجا کرتے ہیں کہ تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ دیا جائے. سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ وہاں پر 90 ڈیز کے اندر الیکشن والا معاملہ پینڈنگ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے اندر جو درخواست ترمیمی جو بل کیا تھا اس کے اوپر دی ہوئی ہے وہ پینڈنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے نہیں ہو سکتا, اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے, وہ نہیں ہو رہا ڈیسائیڈ. جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں, جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جو بے گناہ اس وقت قید ہیں, ان کی ضمانتیں ان کی درخواستیں نہیں لگ رہی. بینچ لگتے ہیں, بینچ ٹوٹ جاتے ہیں. تمام جو ہمارے ملک کے جو شہری, آپ کے بچے, آپ کی بہنیں, آپ کی بیٹیاں, یہ سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نوٹس لیں اور ان کو انصاف دیں. وہ آپ کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں, یہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جب سپریم کورٹ سٹینڈ لے جائے گی تو باقی جتنی عدالتیں ہیں پورے ملک کے اندر تمام کو حوصلہ ملے گا. اور تمام کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کرنے لگتی ہے تو عدالت کے سامنے آ کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے اور لوگ بلائے جاتے ہیں کہ آپ جائیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے آ کر احتجاج کریں, جہاں پر جلسہ احتجاج کی پابندی ہے. حکومت جو ہے پروٹیکشن دے رہی ہے کہ آپ جائیں, وہ جنگل کراس کر کے اندر جاتے ہیں. تو یہ ملک کے اندر حال ہے. کوئی سوال ہے تو آپ کل آپ کی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے, عثمان ڈار کا بھی ذکر کیا ہوگا, جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں, تو خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا؟ کل زمان پارک بھی پولیس پہنچ گئی, اڈیالہ بھی پہنچ گئی, آپ کو کیک نہیں کاٹنے دیا گیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ضمانت کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی 12 رکنی لیگل ٹیم کو باقاعدہ پرمیشن تھی اور انہوں نے جا کر ملنا تھا, لیکن روک لیا گیا, گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے کیا رکھا اور اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ آپ کی اجازت نہیں ہے جی, 2 لوگ آ جائیں جی, 3 لوگ آ جائیں جی. کلرک تک کا نام دیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ ایک بندہ اور کام کر دیں. اب جب کل ملاقات کے لیے ہم نے باقاعدہ کورٹ سے رجوع کیا, پرمیشن لے کر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر استدعا کی ہے کہ ہمیں ملنے دیا جائے, کورٹ کے آرڈر ہیں, خود ہی سپرنٹینڈنٹ صاحب اور جو جیل اتھارٹیز وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈے فکس ہوگا اس ڈے کے اوپر آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. تو پھر کیوں نہیں ملاقات کی پھر کل اجازت دی گئی؟ جو ڈائریکشن اوپر سے ملتی ہیں اس حساب سے ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے. عثمان ڈار کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے جو آپ پوچھ رہے تھے سوال, وہ
میری ان سے کیونکہ ملاقات انہوں نے پابندی لگا دی، اوپر سے جو ڈائریکشنز ہے تو جو وکیل جو ملے انہوں نے وہ خود بتائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مینٹلی طور پر شکار ہو چکے ہیں کہ کیک لے کر وکیل گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے رکھا ہے ٹیبل، انہوں نے کہا جی ٹیبل اٹھا لیں. اور میرے بھائی سڑک جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی باؤنڈری نہیں ہے. آپ جیل کے اندر تو ٹھیک ہے، آپ لگا دیں جی کہ جیل یہ ہماری اتھارٹی اس کے اندر ہمیں اجازت نہیں دیتے، وہ بھی پہلے بتائیں نا کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں. اور جب جو ہے وہ کیک سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کیک جو ہے وہ یہاں پر نہیں کاٹ سکتے، پابندی ہے، یہ نو گو ایریا. جو پولیس والے لوگ ہیں جو مختلف تھانوں کے SHO ہیں وہ بلائے جاتے ہیں پہلے کہ جو آئے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ہے ملک کے اندر جو ہم ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ لا قانونیت ہو رہی ہے.